زمانہ۔ علامہ طبری فرماتے ہیں کہ زمانہ دن اور رات کے دورانیے میں گزرنے والی ساعت اور گھڑیوں کا نام ہے، اور کبھی زمانے کی تعریف موت سے کی جاتی ہے، خواہ طویل ہو یا مختصر۔ اہل عرب کے اس قول میں مزید وضاحت ہوتی ہے: میں تمہارے پاس حجاج امیر کے زمانے میں آیا، یعنی جس وقت امیر حجاج تھا اس وقت میرا آنا ہوا۔ اسی طرح ایک اور قول ہے: میں تمہارے پاس پھلوں کو توڑنے کے زمانے میں آیا۔ اس مقولہ میں زمان الارام سے مراد وقت الارام ہے، یعنی پھلوں کو توڑے جانے کا وقت۔ خلاصہ یہ کہ زمانہ وقت کا نام ہے، جیسا کہ دونوں اقوال میں یہ لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ پھر زمان گو لفظ مفرد ہے اور اس کا اطلاق ابتدا سے انتہا تک جمعی وقت پر ہوتا ہے، لیکن وقت کے اجزاء و حصص میں اسے ہر جز اور حصے کو مستقل قرار دے کر اس کی جمع بھی لائی جاتی ہے۔ جیسے اہل عرب کا یہ قول زمان الحجاج العنبر، اس مقولہ میں حجاج کے زمانہ حکومت و عمارت کے ہر وقت کو الگ الگ زمانہ قرار دیا اور اسی اعتبار سے اس کی جمع ازمان لائی گئی ہے۔ جیسا کہ شاعر کا شعر ہے: جال شتا و قمیسی اخلاق شراف یضحک منہ الطواق۔ ترجمہ: سردی آ چکی ہے اس حال میں کہ میری قمیص پرانی ہے، جو کہ چھیتڑوں کی شکل میں ہے، جس کی وجہ سے طواق ہنستا ہے۔ اس شعر میں قمیص کے لیے اخلاق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، حالانکہ شاعر کا مقصد قمیص کے ہر ٹکڑے اور ہر چھیتڑے کے لیے اخلاق کے وصف کو بیان کرنا ہے، لیکن اس کے مجموعہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات شے کے اجزاء و حصص پر بولے جانے والے لفظ کے مجموعے پر بھی جمع کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں زمانے کی مثال سمجھ لیجئے۔ گزشتہ مثالوں میں زمان اور زمین دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، یہ دونوں اس کے ہم معنی ہیں۔ یہ شعر اس کا مؤید ہے: میں قیام عراق کے زمانے میں پاکیزہ ٹھکانہ رکھنے والا اور عفت سے متصف مرد تھا۔ وَكُنْتَ عَمْرًا زَمَانَ بِالْعِرَاقِ عَفِيفَ الْمَنَاخِ طَوِيلُ الْتَفَنِ۔ یہاں زمین بغیر الف کے واقعہ ہوا ہے، یہاں زمن بغیر الف کے واقعہ ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دونوں لفظ ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ طواق شاعر کے بیٹے کا نام ہے۔ از ابتدائے آفرینش تا ابد زمانہ کی مدت۔ دنیا کی مجموعی عمر ابتدا سے انتہا تک، یعنی تخلیق آدم سے قیامت تک زمانہ کی کل مقدار کے بارے میں علماء سلف کا اختلاف واقع ہوا ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ زمانہ کی کل مقدار 7000 سال ہے۔ اس قول کے قائل حضرت ابن عباس ہیں۔ ان سے مروی ہے کہ دنیا کی مجموعی عمر آخرت کے مقابلے میں 7000 سال ہے۔ اس میں 6200 سال گزر چکے ہیں اور چند سو سال باقی ہیں، یعنی چند صدیاں باقی ہیں، نہ کہ ہزار۔ بعض فرماتے ہیں کہ زمانے کی کل مقدار 6000 سال ہے۔ حضرت کہف احبار سے یہی مروی ہے اور حضرت وہب بن منبع سے بھی اسی طرح نقل کیا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو 5600 سال گزر چکے ہیں اور ہر زمانے میں جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور سلاطین گزرے ہیں، میں ان سب سے واقف ہوں۔ راوی نے پوچھا: دنیا کی کل مدت کتنی ہے؟ فرمایا 6000 سال۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں سے درست قول وہ ہے جس کی تائید و تقویت بہت سی احادیث صحیحہ سے ہوتی ہے۔ مثلا ابن عمر سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ تمہاری عمر گزشتہ امتوں کے مقابلے میں اتنی ہے جتنا نماز عصر سے غروب شمس تک کا وقت، یعنی جو نسبت اس قلیل وقت کو پورے دن سے ہے، وہی نسبت تمہاری مجموعی عمر کو گزشتہ امتوں کی مجموعی عمر سے ہے۔ ابن عمر سے یہ بھی مروی ہے کہ میں نے نبی کریم سے سنا
آپ فرما رہے تھے کہ خبردار، بلا شبہ تمہاری عمر ان امتوں کے مقابلے میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں اتنی ہے جتنا کہ نماز عصر اور مغرب کا درمیانی وقت۔ ابن عمر سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے دنیا کی عمر میں صرف اتنی مقدار بچی ہے جتنی کہ بعد نماز عصر سورج کی مقدار غروب ہونے سے باقی رہ جاتی ہے۔ ابن عمر سے ہی مروی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عصر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے اور سورج قاقان نامی پہاڑ پر چمک رہا تھا، پس آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری عمریں گزری ہوئی امتوں کے مقابلے میں بس اتنی ہیں جتنا دن کا یہ حصہ گزرے ہوئے دن کی نسبت باقی رہ گیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے اصحاب کو خطبہ دیا اور سورج غروب ہونے کے قریب تھا، بس قلیل سا وقت باقی رہ گیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، دنیا کی بقیہ عمر گزری ہوئی عمر کی نسبت سے صرف اتنی رہ گئی ہے جتنا کہ یہ تمہارا دن گزرے ہوئے دن کی نسبت باقی ہے، اور تم سورج کو غروب کے قریب ہی دیکھ رہے ہو۔ ابو سعید سے مروی ہے کہ نبی کریم نے غروب شمس کے قریب فرمایا کہ دنیا کا باقی ماندہ حصہ گزرے ہوئے حصہ کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے کہ تمہارے آج کے دن کا بقیہ حصہ گزرے ہوئے دن کے مقابلے میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح بھیجے گئے ہیں، اور شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ساتھ ملایا۔ ابو ہریرہ سے ایک دوسری سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ جابر بن سمرہ بھی بالکل یہی حدیث روایت کرتے ہیں، اور جابر بن سمرہ سے ایک دوسری روایت میں مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں گوئے رسول اللہ کی دو انگلیوں کی طرف دیکھ رہا ہوں، اور پھر حضرت جابر بن سمرہ نے انگشت شہادت اور اس سے متصل یعنی درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا اور کہا، آپ فرما رہے تھے کہ میں اور قیامت اسی طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں، ذرا سے فرق کے ساتھ آگے پیچھے ہیں۔ جابر بن سمرہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بعثت قیامت سے صرف اتنی پہلے ہے جس طرح یہ دو انگلیاں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت اور وسطی کو جمع کیا۔ حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ سے سنا، اور وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ سے اس قصے کا یہ جملہ بھی سنا ہے جس طرح ان دو انگلیوں میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے، لیکن میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں اس کو قتادہ کے حوالے سے نقل کروں یا حضرت انس بن مالک کے حوالے سے، یعنی یہ قول قتادہ کا ہے یا انس بن مالک کا، مجھے یہ فیصلہ کرنے میں دشواری ہے۔ انس بن مالک سے ایک دوسری سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے، اور ان سے مروی ایک طریق میں یہ بھی اضافہ ہے، اشارہ بالوسطی والسبابہ، درمیانی اور انگشت کے ساتھ ارشادہ فرمایا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے پاس تشریف لائے۔ اس نے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ سے قیامت کے بارے میں کیا سنا ہے؟ انس بن مالک نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ تم اور قیامت ان دونوں انگلیوں کی طرح قریب قریب ہو، اور پھر اپنی دونوں انگلیوں سے انس نے اشارہ کر کے دکھایا۔ عیاش بن ولید اور عبد الرحیم ابرقی کے طریق سے یہ قصہ اسی طرح مروی ہے۔ معبد حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں اور آپ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت اسی طرح بھیجے گئے ہیں، اور دونوں انگلیوں کے اشارے کر کے دکھائے۔ ابو التیاح بھی حضرت انس بن مالک سے اسی کی مثل روایت کرتے ہیں۔ سہل بن سعد سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنی دو انگلیوں
درمیانی اور انگشت شہادت کے ساتھ اشارہ کیا اور فرمایا کہ میں اور قیامت ان دونوں کی طرح بھیجے گئے ہیں۔ سہیل بن سعد السعدی رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں، اور پھر درمیانی انگلی اور انگشت شہادت کو خم کر کے دکھایا، اور یہ بھی فرمایا کہ میری اور قیامت کی مثال دو گھوڑوں کی طرح ہے۔ مزید فرمایا کہ میری اور قیامت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جسے کسی قوم نے پیشرو کے طور پر آگے بھیجا ہو، پس جب اسے دشمن کے حملے کا خطرہ ہو تو وہ اپنے کپڑے اتار کر چیخے اور قوم کو خبردار کرے کہ تمہیں آ لیا گیا، تمہیں گھیر لیا گیا۔ پس میں بھی وہی آدمی ہوں، وہی آدمی ہوں، وہی آدمی ہوں۔ سہیل بن سعد سے 3 روایات جو مختلف سندوں سے مروی ہیں، ان سب کا مضمون بنفس ہی وہی ہے جو کہ گزشتہ روایات میں ذکر ہو چکا۔ عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ میں اور قیامت اکٹھے بھیجے گئے ہیں، اور قریب ہے کہ قیامت مجھ پر سبقت کر جائے۔ المستور بن شداد الفبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں قیامت کے بالکل قریب بھیجا گیا ہوں، اور میں نے اس پر صرف اتنی سبقت کی ہے جتنا کہ اس وسطی انگلی نے اس انگشت شہادت انگلی پر سبقت حاصل کی ہے۔ اور راوی حدیث ابو عبداللہ نے دونوں انگلیوں کو جمع کر کے کیفیت بیان کی۔ ابو جبیرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں قیامت کے ساتھ ساتھ اس طرح مبعوث ہوا ہوں جس طرح کہ یہ دونوں انگلیاں، اور وسطی اور انگشت شہادت کے ساتھ ارشاد فرمایا، یعنی جس طرح وسطی کو انگشت شہادت پر تقدم حاصل ہے، اسی طرح مجھے قیامت پر تقدم حاصل ہے۔ ابو جبیرہ مشائخ انصار سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے سنا کہ وہ فرماتے تھے میں اور قیامت اس طرح ہیں۔ علامہ طبری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ہمارے استاد نے انگشت شہادت کو وسطی کے ساتھ ملا کر دکھایا اور فرمایا کہ اس طرح خم کرنے میں دونوں انگلیوں کے معمولی فرق کی طرف اشارہ ہے۔ حاصل بحث، علامہ طبری فرماتے ہیں کہ یہ بات گزشتہ روایات صحیحہ سے ثابت ہو چکی ہے کہ اس امت کے حصے میں بقیہ امم کی نسبت صرف اتنا وقت آیا ہے جتنا کہ عصر و مغرب کے درمیان ہوتا ہے۔ اس مضمون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ و انداز میں تعبیر فرمایا ہے، جیسا کہ ماقبل میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا۔ مثلاً بعض روایات میں فرمایا دنیا کی بقیہ عمر گزری ہوئی عمر کے مقابلے میں صرف اتنی رہ گئی ہے جتنا کہ تمہارا یہ دن گزرے ہوئے دن کی نسبت باقی رہ گیا ہے، اور یہ بات بعد نماز عصر ارشاد فرمائی تھی۔ کہیں اس مضمون کو اس طرح تعبیر فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں، اور انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ کہیں فرمایا کہ میں قیامت سے صرف اس قدر مقدم و سابق ہوں۔ حاصل ان سب کا یہی ہے کہ اس امت کی مجموعی عمر عصر و مغرب کے درمیانی وقت کے بقدر ہے، لہذا اب یہ ثابت کرنا ہے کہ عصر و مغرب کے درمیانی وقت کو کل یوم کے ساتھ کیا نسبت ہے، اور یہ کل کتنی مدت بنتی ہے۔ یہ عمر بالکل بدی ہے کہ یوم کی ابتدا طلوع فجر سے اور انتہا غروب آفتاب پر ہوتی ہے، اور عصر کا اوسط وقت اس وقت ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو جائے، اور یہ وقت غروب شمس تک کل یوم کا نصف سبع ہوتا ہے۔ اب اگر دنیا کی مجموعی عمر کو ایک یوم قرار دیا جائے، جیسا کہ گزشتہ احادیث میں اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور اس یوم کی مقدار 7000 سال فرض کی جائے جیسا کہ حضرت ابن عباس کا قول ہے، تو اس یوم کا نصف سبع 500 سال نکلتا ہے، اور یہ وہی مقدار ہے جو حضرت ابو ثعلبہ کی روایت میں وارد ہوئی ہے۔ اس سے سند صحیح کے ساتھ مروی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اس امت کو میں نصف یوم سے عاجز نہیں کروں گا، یعنی نصف یوم سے پہلے اس کو ختم نہیں کروں گا، اور یوم کی مقدار آخرت کے حساب سے 1000 سال ہے، لہذا وہ نصف سبا 500 سال کا ہوا۔ ابو ثعلبہ کی اس روایت کے مطابق جب اس امت کی مجموعی عمر 500 سال ہے تو گزشتہ امتوں کی مجموعی عمر 6500 سال ہوئی اور مجموعہ 7000 سال ہوا، اور یہی ابن عباس کا قول ہے کہ الدنیا جسف من جمعت الآخرہ سبق تلعف سنہ۔ معلوم ہوا کہ ابن عباس کا قول احادیث سابقہ کے زیادہ اشبہ و اقرب ہے۔ یہ تمام تر بحث اس قول کے مطابق تھی جو ہمارے نزدیک زیادہ صواب و اثبت ہے، اور اس قول کی درستگی ان دلائل و شواہد پر مبنی ہے جو کہ ہم نے ماقبل میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیے ہیں۔ اور دوسرا قول جس میں کہا گیا ہے کہ دنیا کی کل عمر 6000 سال ہے، یہ بھی بے اصل نہیں بلکہ حدیث سے ثابت ہے۔ اگر حدیث سندن صحیح ثابت ہو جائے تو ہم اس قول کو کسی اور طرف رد نہیں کریں گے بلکہ ثابت بالحدیث مانیں گے۔ سو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حقب اسی سال کا ہوتا ہے اور ان سالوں کا ایک دن مقدار دنیا کے 100 سال کے برابر ہے۔ پس اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دنیا کی کل عمر 6000 سال ہے، اور وہ اس طرح کہ آخرت کا ایک دن 1000 سال کا ہوتا ہے، اور اسی کو سدس دنیا قرار دیا گیا ہے، لہذا ثابت ہوا کہ کل مدت دنیا 6000 سال ہے۔ مدت دنیا، دیگر اقوام کے خیالات۔ یہود نے دعویٰ کیا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہجرت نبوی تک کل مدت دنیا جو ان کے نزدیک ثابت اور موجودہ نسخہ تورات کے موافق ہے وہ 4642 سال ہے، اور یہود اسی کے موافق ایک ایک آدمی کی ولادت اور ایک ایک نبی کی بعثت اور ان کی وفات کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم عنقریب انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل ذکر کریں گے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سی تفصیلات جن کو علماء اہل کتاب اور دیگر اہل تاریخ نے بیان کیا ہے ذکر کریں گے۔ نصارہ، اس کے برعکس یونان کے نصارہ نے دعویٰ کیا کہ یہود اپنے مذکورہ قول اور دعویٰ میں بالکل جھوٹے ہیں، بلکہ تخلیق آدم سے ہجرت نبوت تک کل مدت دنیا کے بارے میں صحیح قول جو تورات کے موافق ہے وہ 5992 سال ہے، اور نصارہ اسی کے موافق ہر نبی اور بادشاہ کا زمانہ اور ولادت و وفات وغیرہ کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ ان یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نبوت اور نصارہ کی تاریخ جو ولادت عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے اس کو کل عدم کر کے مذکورہ بالا قول اختیار کیا ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات و صفات اور بعثت کا وقت وغیرہ سب کچھ تورات میں لکھا ہوا ہے، لہٰذا ان کا انکار کرنا کذب و خیانت کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس شخص کے حالات و صفات اور ولادت و بعثت تورات میں مذکور ہیں، جن کو نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرار دیتے ہیں، یہود کے نظریے کے موافق وہ ابھی تک آئے ہی نہیں، اور وہ ان کی ولادت و بعثت کے زمانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ علامہ طبری فرماتے ہیں کہ یہود جس شخص کا انتظار کر رہے ہیں اور بزوم خویش دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کی صفات تورات میں مذکور ہیں، وہ در حقیقت دجال لعین سے ہے جس کی صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بیان فرمائی، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کے اکثر متبعین یہودی ہوں گے۔ پس اگر وہ شخص عبداللہ بن سیاد ہو، جیسا کہ بعض روایات اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں، وہ یقیناً یہودی نسل سے ہے۔ مجوس کا کہنا ہے کہ جیو مرد بادشاہ سے لے کر ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک کل مدت 30,139 سال ہے، لیکن وہ اس بادشاہ کا کوئی نسب نامہ ذکر نہیں کرتے کہ جس سے اس کے ماقبل پر روشنی پڑے۔
بلکہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جیو مرت ہی ابو البشر آدم علیہ السلام ہے۔ اہل فارس ایرانیان علامہ طبری فرماتے ہیں کہ اہل تاریخ کے جیو مرت نامی بادشاہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1، بعض تو اسی کے قائل ہیں کہ جو کہ مجوس نے کہا۔ نمبر 2، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اصل میں حام بن یافس بن نوح یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بہت خدمت گزاری کی اور تا دم آخر ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کو سعادت مندی سمجھا، سو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے طویل حیات، روئے زمین کی بادشاہت، دشمنوں کے خلاف آسمانی مدد کی دعا فرمائی، اور یہ بھی کہ ان کی اولاد میں یہ سلسلہ دائمی طور پر جاری رہے۔ پس اللہ تعالی نے یہ دعا قبول فرمائی اور جیو مرت یعنی جامر بن یافس بن نوح کو روئے زمین کی بادشاہت ملی، اور بادشاہت کے ملنے کے بعد ان کو آدم کہا جانے لگا، اور یہ ہی ابو الفرس یعنی اہل فارس کے جد امجد ہیں۔ ان کی اولاد میں بھی نسل در نسل یہ بادشاہت چلی یہاں تک کہ مسلمان شاہ فارس کے شہروں میں داخل ہوئے اور اہل اسلام کو ان پر غلبہ حاصل ہوا، تو حکومت و بادشاہت ان کے ساتھ ہاتھ سے نکل گئی۔ اس کے علاوہ یہاں کچھ اور بھی اقوال ہیں جن کو ہم انشاءاللہ ان قریب بادشاہوں کی تاریخ میں ذکر کریں گے۔ دنیا کب وجود میں آئی؟ اول ہم اس سے پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ زمانہ لیل و نہار کی ساعات و گھڑیوں کا نام ہے، اور لیل و نہار در حقیقت شمس و قمر کے اپنے محور میں سفر کی مخصوص گردش کا نام ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں، پس وہ اندھیرے میں کھڑے رہ جاتے ہیں، اور سورج اپنی قرارگاہ زمانی و مکانی کی طرف چلتا ہے، اور یہ زبردست و باخبر ذات کا مقرر کردہ نظام ہے، اور چاند اس کے سفر کی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں، یہاں تک کہ وہ آخر میں کھجور کی پرانی شاخ کے مثل ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت کر سکتی ہے، اور ہر ایک یعنی چاند سورج اپنے محور میں سفر کر رہا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 37 تا 40۔ بس جب ہم نے زمانے کی تعریف لیل و نہار کی ساعت سے کی، اور لیل و نہار چاند و سورج کے اپنے محور میں مخصوص مسافت طے کرنے کا نام ہے، تو اس سے یقینی طور پر بات معلوم ہو گئی کہ زمانہ میں حدوث و فنا ہے، اور لیل و نہار میں بھی حدوث و فنا ہے، اور ان کا محدث یعنی فنا کرنے والا اللہ تعالی ہے، جس نے ان تمام کو تنہا پیدا کیا۔ ارشاد خداوندی ہے، وہی ذات ہے جس نے دن اور رات اور سورج و چاند کو پیدا فرمایا، اور ہر ایک اپنے محور میں گردش کر رہا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 33۔ دوم، جو شخص حدوث زمانہ سے بے خبر ہے تو وہ کم از کم دن رات کے اختلاف سے ہرگز بے خبر اور ناواقف نہ ہوگا، اسی لیے کہ یہ اختلاف تو بالکل عمومی مشاہدہ میں ہے، اور اسے تسلیم کیے بغیر چارہ کار نہیں، کیونکہ ہر شخص دیکھتا ہے کہ ان میں سے ایک رات ساری مخلوق پر اندھیری و سیاہی کی صورت میں آتی ہے، اور دوسری چیز دن چمک اور روشنی کے ساتھ رات کے اندھیروں کو پھاڑتا ہوا نکلتا ہے۔ ان کا آنا یکے بعد دیگرے ہوتا ہے، ان کے احوال و صفات میں اجتماع اختلاف کی وجہ سے ممکن ہی نہیں۔ اگر ان میں ایک موجود ہے تو دوسرا یقیناً اس کے بعد ہوگا، اور جب دوسرا آئے گا تو پہلا موجود نہ ہوگا۔ یہ ان کے حدوث و فنا پر انتہائی واضح دلیل ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ دونوں مخلوق ہیں، اور ان کا خالق اللہ تعالی ہی ہے، جیسا کہ آیت قرآنی کے حوالے سے گزر چکا۔ سوم، لیل و نہار کے حدوث پر دوسری دلیل یہ ہے کہ کوئی بھی دن حال سے خالی نہیں، کہ اس سے پہلے بھی ایک دن ہوتا ہے، اور اس کے بعد بھی۔ گزشتہ دن پہلے تھا، اب نہیں ہے، اور آئندہ دن بھی کل ہوگا، اب نہیں، اور آج کا دن آج ہے، کل نہیں ہوگا، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو چیز پہلے موجود نہ ہو اور پھر وجود میں آئے تو وہ حادث اور مخلوق ہوتی ہے۔ اس کا کوئی نہ کوئی محدث اور خالق ہوتا ہے، اور وہ اللہ جل شانہ ہے۔ چارم، ان کے حدوث پر ایک اور دلیل یہ ہے
کہ ایام اور راتیں قابل شمار ہوتی ہیں، اور وہ ہر چیز جس کی گنتی اور شمار ہو سکے تو وہ دو عدد یعنی جفت اور طاق سے خارج نہیں ہو سکتی، یعنی وہ یا تو جفت ہوگی یا طاق۔ پس اگر ان کو یعنی ایام ولیالی کو جفت مانا جائے تو جفت اعداد کا سب سے پہلا ہندسہ اسنان یعنی دو ہے، گویا کہ جفت کے لیے ابتدائیت و اولیت ثابت ہوگی۔ جب یہ بات مسلم ہے کہ دونوں قسم کے اعداد کے لیے ابتدا ثابت ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی مبتدی ابتدا کرنے والا ہوگا، اور وہ ہے ان کا خالق۔ کیا اس کائنات سے قبل بھی کوئی کائنات تھی؟ جیسا کہ ہم ما قبل میں انتہائی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر چکے ہیں کہ زمانہ لیل و نہار کی ساعت کا نام ہے، جیسا کہ ہم ماقبل میں انتہائی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر چکے ہیں کہ زمانہ لیل و نہار کی ساعت کا نام ہے، اور ساعت شمس قمر کے اپنے مدار میں گردش کرنے کو کہتے ہیں، اور یہ سب حادث مخلوق ہیں۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ آیا ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کی تخلیق فرمائی تھی یا نہیں؟ سو احادیث سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پہلے بعض چیزوں کو پیدا فرما چکے ہیں۔